غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو جائے، پھر کیا چیز کی باری آتی ہے؟ آمین۔ اب مسئلہ رہا آمین کا۔ آمین کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں آمین کہنی چاہیے لیکن آہستہ۔ ہم آمین کے منکر نہیں ہیں۔ آپ آمین کہتے ہیں نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں آمین کہنی چاہیے لیکن آہستہ۔ میرے بھائی کہتے ہیں آمین کہنی چاہیے لیکن اونچی۔ میں نے کہا آؤ فیصلہ کرا لیتے ہیں، کوئی دلیل آپ بھی دکھا دو، کوئی میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں اونچی کہو، کوئی دلیل؟ کہتے تو کہتے ہیں آہستہ کہو، دلیل؟ میں نے کہا چلو پہلے دلیل میں پیش کر دیتا ہوں۔ آمین کیا چیز ہے؟ آمین کس چیز کا نام ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہے قال عطا آمین دعاء، کہ آمین دعا ہے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا دعا کے دو طریقے ہیں، آہستہ بھی مانگی جاتی ہے، اونچی بھی، لیکن کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، بہترین دعا آہستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے بہترین دعا آہستہ، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، صرف خالق و مخلوق کے درمیان ہے۔ تو آمین دعا ہے، اور قرآن کہتا ہے دعا کیسے کرو؟ اچھا طریقہ ہے کہ آہستہ کرو۔ ہم اسی لیے آمین کو دعا سمجھتے ہیں اور آہستہ کہتے ہیں۔ میں نے قرآن سے دلیل دے دی اور حدیث سے، تو فرما۔ اب سنو، ہمیں دلیل دیتا ہے، جامع ترمذی میں ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین ومد بہا صوتا۔ حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے میں نے آمین سنی، حضور نے نماز میں آمین اونچی کہی، اسے کو بالکل سر آنکھوں پہ۔ یہ حدیث تو میں مانتا ہوں لیکن مجھے ایمان سے بتا، سیالکوٹ والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لو، میں سوال پوچھنے لگا ہوں، جواب اس بچوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث ہے، سچی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، حضور نے اونچی کہی، لیکن بھائیو ایک فیصلہ ایمان سے بتا دو، حضور امام تھے یا مقتدی تھے؟ بولیے بولیے۔ تو بھی امام کو کہے اونچی کہے تو مقتدیوں کیوں کہتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ 10 اللہ کے رسول نے تو امام بن کے اونچی کہی ہے اور تو میرے مقتدیوں کو خراب کر رہا ہے۔ بھائیو تھوڑا گزارا، امام کو کہہ دے فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور مقتدی تو نہیں، حضور تو امام ہے، صرف صحابہ کے نہیں، امام الانبیاء ہے، حضور تو انبیاء کے امام ہے، تو حضور نے امام بن کے اونچی کہی اور تو مقتدیوں کیوں کہتا ہے؟ کوئی جواب اس دھرتی پہ نہیں ہے۔ آؤ میں جواب دیتا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے چلو مولانا حضور نے اونچی فرمائی تو تمہارا امام اونچی کہہ دے، انہوں نے تو چھڑ دو، اپنے گھر دی گل کر لو، پھر تمہارا اونچی کہہ دے، یہ اونچی کیوں نہیں کہتا؟ سنیں، میں کہتا ہوں اسی کے ساتھ اگلی لائن میں ایک اور حدیث بھی ہے، یہی صحابی کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین وخفض بہا صوتا، میں نے حضور پاک کی آمین اونچی سنی تھی تو آہستہ بھی حضور آمین کہتے تھے۔ اب حدیثیں 2 ہو گئی ہیں، آہستہ بھی اونچی بھی۔ تو اب پھر تو ہم جواب دیتے ہیں حضور پاک نے صرف آمین اونچی نہیں کہی، ایک حدیث میں ہے حضور پاک نے سبحانک اللہم کی جگہ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کھڑے ہو کے، یہ بھی اونچی کہی، التحیات للہ والصلوات بھی ایک حدیث میں اونچی پڑھی، تو پھر یہ تم اونچی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ان سب کا جواب ہے کہ حضور پاک نے صحابہ کو سمجھایا تھا جو نئے نئے ایمان لائے تھے کہ ان جگہوں میں میں چپ نہیں رہتا، میں یہ عمل کرتا ہوں، بیان جواز کے لیے تھا، سب کو سمجھان، عام عمل نہیں تھا کہ ہر وقت کرو، ہر وقت آہستہ والا تھا جو قرآن کے مطابق تھا۔ اونچی پڑھ کے ایک دفعہ بتائی تھی کہ ادھر میں خاموش نہیں رہتا، میں یہ پڑھتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، لیکن میرے بھائی کو خدا پاک حج پہ لے جائے، اس نے کام خراب کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارا مقتدی کو بھی اللہ حج پہ لے جائے، اس نے اپنے مولوی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب اگلی بات سنیں، اگر وہ کوئی صحابی والی روایت پیش کر دے جس میں صحابہ نے اونچی کہی ہو، پھر ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ لے آؤ۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، امن ابن زبیر ومن معہ فإن للمسجد لجتن، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آمین کہی اور ساتھیوں نے بھی آمین کہی، مسجد نبوی گونج اٹھی۔ تو اس میں تو سب کی بات آ گئی، تو اب سب کہیں۔ میں نے کہا میرے بھائیو یہ حدیث میری سر آنکھوں پہ، 2 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال، اگر صحابہ کی تم نے ماننی ہے تو حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کرائی ہے، وہاں صحابی تمہیں کیوں بھول جاتا ہے؟
حضرت عثمان نے جمعہ کی 2 اذانیں شروع کرائی ہیں، وہاں اتنا بڑا خلیفہ راشد دوہرا داماد صحابی کیوں بھول جاتا ہے؟ تو ہی گزارا ہے، کوئی ٹھنڈ پائیے۔ اچھا ایک بات میں اور کرتا ہوں، یہ جو حدیث ہے کہ صحابہ نے اونچی آمین کہی حضرت ابن زبیر کے ساتھ اور مسجد گونج اٹھی، مجھے بتا اس میں نماز کا لفظ کہاں ہے؟ یہ تو دعا والی آمین تھی۔ میں کہتا ہوں اللہ تم سب کو مدینہ لے جائے، مسجد گونج اٹھی آمین پہ، یہ نماز والی ہے؟ بھائی اس صحابی نے دعا کی تھی، صحابہ نے آمین کہی تھی، اس حدیث میں تو نماز کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تھوڑا گزارا میرے بھائی، جہاں آمین دیکھتا ہے نماز پہ فٹ کر دیتا ہے، تھوڑا ابھی حضرت مولانا کہہ رہے تھے نا، وہ قنوت نازلہ نو قنوت وتر سے فٹ کر دیتے ہیں، تھوڑا گزارا، تھوڑا سا گزارا بھائی، یوں نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ سنیں ایک مسئلہ میں سنا دوں، ایک ساتھی نے مجھے کہا مولانا مسلم شریف میں حدیث ہے اذا امن الامام فامنوا، امام امین کرے تو تم بھی امین کرو، فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں نماز میں، تو اس کی پچھلے گناہ بخشے گئے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بالکل حدیث ہے، میں مانتا ہوں، میں نے حدیث پڑھی ہے، سر آنکھوں پہ میرے ایمان کا حصہ۔ امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی وہ تو بخشا گیا۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں۔ کہتا ہے پھر؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا تم نے کبھی فرشتے کی آمین سنی ہے نماز میں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا حضور نے کیا فرمایا فرشتے آمین کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اب حضور نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اور ہم نے تو آج تک نہیں سنی، اب کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی ایک ہی جواب ہے کہ فرشتہ آہستہ آمین کہتا ہے، فرشتہ آہستہ کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی آمین فرشتے کے ساتھ مل گئی بخشا گیا، تیری تب ملے گی، وہ بھی آہستہ کہے تو بھی آہستہ کہے، وہ آہستہ کہے تو اونچی کہے، تیری کیسے ملے گی؟ بھائی توافق کا ایک معنی توافق بالالفاظ ہے، دوسرا معنی توافق بالکیفیت بھی تو ہے نا، کہ کیفیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔ لوگ سمجھتے ہیں آمین کی الف وہ جہاں شروع کرے نون جہاں ختم کرے یہ ملنا ہے۔ بھائیو اگر یہ ملنا ہے تو آواز ملنا بھی تو ہے نا، تو اس نے آہستہ کہی، ہم نے بھی آہستہ کہہ دیں، فیصلہ ہو گیا۔